بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ مومن قریش، سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے جو ہم نے وائس نوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج دلیل کے طور پر، ایمان ابو طالب علیہ السلام کی دلیل کے طور پر دعوت ذو العشیرہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دعوت ذو العشیرہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی تبلیغ اسلام، جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے، وہ دعوت ذو العشیرہ ہے۔ اور وہ کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ یعنی اسلام کی تبلیغ کا جو پہلا جلسہ منعقد ہوا تھا، جو پہلا اجلاس منعقد ہوا تھا، جو پہلی میٹنگ منعقد ہوئی تھی، وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں تھی۔ اور بقول ناصبیوں کے، خارجیوں کے، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے، کہ وہ ایک کافر کے گھر میں ہوئی تھی۔ یعنی اسلام کا اجلاس ہے، اسلام کی میٹنگ ہے، اسلام کا جلسہ ہے، اور ہو رہا ہے کافر کے گھر میں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دعوت العشیرہ کے حوالے سے آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اس وقت علی علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی، اور ان سے کہا کہ بنی ہاشم کے تمام بزرگوں کو بلا کے لے کر آؤ اور ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کرو، اور اس دعوت میں بکری کے ران کو بھونو، یعنی سجی کرو اس کو، اور اس کے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ اور ایک بڑا سا نان، جیسے عرب میں ہوتا ہے نا، بڑی سی ایک روٹی ہوا کرتی تھی، اسے تیار کرو۔ یعنی وہ ایک آدمی کا کھانا تھا۔ عرب کا ایک آدمی جو ہے وہ اتنا کھانا کھا جایا کرتا تھا۔ ایک آدمی کھانے کے تیار کرنے کا حکم دیا رسول خدا نے علی علیہ السلام کو، اور علی علیہ السلام نے 40 افراد کو بلایا، 40 بنی ہاشم کے 40 افراد کو دعوت دی حضرت ابو طالب کے گھر میں، جہاں پر یہ اسلام کا پہلا جلسہ منعقد ہوا۔ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب ہیبت و جلالت کے اعتبار سے روز اول سے کم نہ تھا۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ وہ دن تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اول علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ رؤسا قریش کو طلب کریں۔ ان کی دعوت پر سب آئے، پیغام سنایا گیا اور سب سن کر چل دیے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خبر لے کر آیا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو دنیا کے اوپر تمہاری حکمرانی ہوگی، اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کون ہے جو اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ سب لوگ خاموش بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے دن علی علیہ السلام سے کہا کہ پھر دعوت کا اہتمام کرو۔ پھر سب لوگ آئے، پھر آپ نے اپنا پیغام سنایا، اور پھر سب خاموشی سے کھا پی کر اٹھ کر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر رسول خدا نے اسی دعوت کا اہتمام کیا اور اتنا ہی کھانا تیار کروایا۔ علی علیہ السلام نے سب کو بلایا اور اپنا پیغام سنایا کہ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا۔ میں آپ کو اہل سنت کی معتبر تاریخوں کی، تاریخ طبری وغیرہ کا حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ امت کا امام ہوگا۔ اور سب خاموش رہے۔ وہ 10 سال کا بچہ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، رسول خدا نے ایک مرتبہ بٹھایا، دوسری مرتبہ بٹھایا، تیسری مرتبہ بٹھایا، اور پھر کہا کہ سن لو کہ یہ بچہ، یہ علی میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، تمہارا امام ہے، اس کی اتباع کرو، اس کا حکم مانو۔ اس سے پہلے جب وہ اٹھ کر جانے لگے تھے تو حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، تمہاری مدد کرنا، تمہاری نصیحت کو قبول کرنا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ اگرچہ یہ سب ہی خاندان کے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اب تم اپنا کام شروع کر دو۔ خدا کی قسم میں تمہیں بچاؤں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے دین پر
قائم رہوں، اس دین کو ترک نہ کروں. یعنی گویا میں تمہاری مدد بھی کروں گا، تمہاری حفاظت بھی کروں گا، تم اپنے دین کی تبلیغ کا کام کو جاری رکھو. اور یہ دین عبد المطلب ہے جس کے اوپر میں قائم رہنا چاہتا ہوں. یہ سننا تھا کہ ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خدا کی قسم یہ ایک آر ور ننگ ہے، اس کو اسی وقت روک دو. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں تا حیات اس کو بچاتا رہوں گا. یہ کہہ کر بھتیجے سے خطاب کیا، میرے سردار اٹھیے، جو چاہتے ہیں کہیے، اپنا پیغام پہنچائیے، آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے کیا فرمایا کہ میرے سردار اٹھیے، جو چاہیے کہیے، اپنا پیغام پہنچائیے، آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. یہ کہنا اس ایمانی حیبت کا جس نے 40 افراد سے زیادہ کے مجمع میں ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کو تصدیق و ترغیب پر آمادہ کر دیا، جبکہ دوسرے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ انہیں جاہلیت کے پردوں نے نور ایمان نظر نہ آتا تھا. اب تو حضرت ابو طالب نصرت بھی کریں گے، نصیحت بھی قبول کریں گے اور باتوں کی تصدیق و تائید بھی کریں گے. ایمان کامل، اطاعت صادقہ اور جانی بوجھی عقیدت، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے دعوت قبول کرنا، بھتیجے کو پیغمبری کا حکم دینا، زندگی بھر امداد اور حفاظت کا وعدہ کر لینا، ایمان کے علاوہ اور کیا شے ہے؟ خدا کی قسم ابو طالب علیہ السلام اگر ایمان و عقیدے کی اس منزل پر ہوتے تو ان کی گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا، ان کا موقف کسی اور طرز کا ہوتا. آخر ابو لہب کا موقف ہمارے سامنے ہے، اس کے تلخ کلامی بھی ہم نے دیکھ لی ہے، اس کی وہ گفتگو بھی ہمارے پیش نظر ہے جس کی بنا پر حضرت ابو طالب کو یہ کہنا پڑا، چپ رہے اے کانے، تجھ سے کیا تعلق ہے؟ یعنی حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو اپنے بھائی کو ڈانٹا اور اسے کہا، جب اس نے گستاخانہ زبان استعمال کی رسول خدا کے بارے میں اور کہا کہ یہ آر ہے، یہ ننگ ہے، اسے یہیں پر روک دو، تو حضرت ابو طالب نے جواباً کہا، کیا کہا؟ چپ رہے اے کانے، تجھے اس سے کیا تعلق ہے؟ سامعین محترم، آپ بتائیں، کیا حضرت ابو طالب اور ابو لہب ملعون دونوں ہی چچا نہ تھے؟ پھر دونوں کے موقف میں اتنا شدید اختلاف، ایک طرف سے قربانی، کمک اور دوسری طرف سے معارضہ، مقابلہ، تصادم، بد زبانی اور مسخرہ پن. یہی وجہ تھی کہ جب ابو لہب نے اس خاموشی سے فائدہ اٹھانا چاہا تو فوراً بگڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میرے سردار اٹھیے. کیا یہ سرداری کا اعتراف ایمان کی دلیل نہیں ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، سردار کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے اور کس کے لیے؟ ابو طالب علیہ السلام جیسا عظیم انسان جس نے تربیت کی ہے، پالا ہے، کفالت کی ہے، بزرگ ہیں، کبیر السن ہیں. یہ لفظ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرنے چاہیے تھے اگر نبوت کا امتیاز نہ ہوتا، لیکن رسالت کا حق ان تمام حقوق پر غالب آ گیا. اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج منیر ہیں جس سے انسانیت بھولی ہوئی راہوں کو دریافت کرے گی. اب تو اس کی منزل نسبت، قرابت، تربیت، کفالت، سن و سال سب سے مافوق ہو گئی ہے. ابو طالب علیہ السلام کے پیش نظر تمام باتیں اس وقت تک تھیں جب آپ سردار کہہ رہے تھے. آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب یہ بچہ رسول ہے تو میرے لیے واجب الاطاعت ہے، میرا سردار ہے اور قابل اتباع ہے، رئیس ہے. اسی لیے بڑی آزادی سے کہہ دیا کہ آپ جو چاہیں کہیں، اپنا پیغام کو پہنچائیں. آپ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جو ایسا صادق القول ہو کہ اگر پہاڑ سے لشکر کے نکلنے کی خبر دے تو کسی بھی تاب و شک کا انکار نہ کرے، اس کے پیغام میں شبے کی گنجائش ہی کیا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ چند آنکھوں سے شرارتیں جھلک رہی ہیں، کچھ لب حرکت میں آ رہے ہیں، اور آپ کے کان تک ایک تمسخر آمیز جملہ پہنچ ہی گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم پر تمہارے بیٹے کی اطاعت بھی واجب کر دی گئی ہے. یعنی جب رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ علی میرا جانشین ہے، علی میرا وصی ہے،
علی تمہارا ایمان ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کا حکم ماننا۔ تو اس پر شرکائے مجلس نے حضرت ابو طالب کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ابو طالب، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اتباع کرو، اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ سن کر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ کہہ دیا کہ جو کچھ کرے گا خیر ہی کرے گا، کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کریں گے خیر ہی کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ پہلے نہیں سنا تھا، بلکہ اس محبت برے جذبات آمیز جملے کو اس سے پہلے بھی اس وقت سن چکے تھے جب ابتدائے رسالت میں انہوں نے چپکے سے رسول اکرم کی اقتداء میں نماز شروع کی تھی اور اپنے باپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بابا جان، میں خدا اور رسول پر ایمان لا چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تصدیق کر چکا ہوں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ چکا ہوں۔ اس پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی طریقے پر باقی رہو، اسی لیے کہ یہ تمہاری خیر کی دعوت دیں گے۔ در حقیقت یہ کلمہ بڑے گہرے اطمینان و ایمان کی غمازی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خیر ہی کی دعوت دیں گے، یعنی ہر عاقل کا فریضہ ہے کہ ان کا اتباع کرے اور ان کی خیر و برکات سے مستفیض ہو۔ دراصل یہ کلمہ بھی انہی بے شمار دلائل میں سے ایک دلیل ہے، ورنہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام صاحب ایمان نہ ہوتے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی تائید و ترویج کریں اور اپنے فرزند کو بھی حکم دیں کہ وہ اسی قانون و نظام کو اختیار کرے۔ اگر وہ اس درجہ کمال ایمان پر فائز نہ ہوتے تو اپنے فرزند کو اس پیغام کے قبول کرنے سے منع کرتے اور اسے اس وسیع راہ پر لے جاتے جو ایک کافر کی نظر میں سیدھی راہ ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خیر کے علاوہ کوئی اور احتمال ہوتا تو ان کا موقف آج کے طرز عمل سے مختلف ہوتا۔ وہ اپنے فرزند کو منع کرتے اور اسے اس غلط راستے کو اختیار نہ کرنے دیتے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ میں فقط یہی ایک سطر روشن نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری تاریخ ایسے ہی روشن اور نورانی حروف میں لکھی گئی ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھ سے فرمایا، اپنے بھائی کے طریقے کو اختیار کرو، وہ ہر قریب و بعید سختی سے بچائے گا۔ پھر اعلان کیا، اے علی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اطمینان اور سکون ہے، لہذا انہی کے ساتھ رہا کرو۔ گویا کہ آپ کی نظر میں دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا دنیا اور آخرت کی سلامتی کا ضامن ہے، اور در حقیقت روز جزا پر ایمان کا یہی جوہر ہے کہ انسان کی نظر میں ایک ایسا دن بھی ہو جب ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے اور ہر ایک اس کا حساب صاف کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر پڑ گئی۔ دیکھا کہ داہنی طرف علی ہے اور بائیں طرف خالی ہے۔ فوراً اپنے بیٹے جعفر طیار کو آواز دی، بیٹا جاؤ اور بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیے جن میں اپنے دونوں فرزندوں کی واقعی مدعا اور ان کے لیے ایک دستور حیات بیان کر دیا۔ اشعار تو عربی زبان میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ شعر کہے، علی و جعفر مصائب زمانہ اور شدائد روزگار میں میرے معتمد علیہ ہیں۔ میرے بیٹو، اپنے بھائی کی کمک کرو، یہ میرے حقیقی بھائی کا فرزند اور اس کی یادگار ہے۔ خدا کی قسم، نہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میری اولاد میں سے کوئی شریف اس کا ساتھ چھوڑے گا۔ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اپنے بھائی حضرت حمزہ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، بھیا دین خدا کا اظہار کرو اور اس سلسلے میں مصائب برداشت کرو، صاحب شریعت کی حفاظت میں عزم محکم اور ارادہ مستحکم سے کام لو۔ اس کے بعد حسب ذیل اشعار کے ذریعے اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، عربی کے اشعار ہیں جن کا اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حمزہ دین احمد کا اعلان کرو اور صبر کرو، اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے۔ صاحب شریعت حقہ کی صدق کے دل سے حفاظت کرو اور کافر نہ بنو، مجھے بڑا بھلا معلوم ہوگا کہ تم نے ایمان قبول کر لیا۔ اچھا، فی سبیل اللہ، اب رسول کی نصرت بھی کرو۔ قریش میں اپنے ایمان کا اعلان کر کے کہہ دو کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم شاعر و جادوگر نہیں ہیں۔ در حقیقت حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلامی تحریک کا وہ قائد ہیں جو ہر آن ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ادھر موقع ملا، ادھر معافی الضمیر کا اعلان شروع کر دیا۔ ایک دائی اول کو یہی بھلا معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ اپنے کو مومن کہیں اور پھر رسول کی نصرت بھی کریں، وہ نصرت جس میں قربت الہی کا قصد ہو، نہ خون کا خیال ہو نہ قرابت کا، اس لیے کہ دین ہر شے پر مقدم ہے اور عقیدہ ہر چیز سے مافوق ہوتا ہے۔ علامہ برزخی فرماتے ہیں کہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، ان کی نصرت و حفاظت کرتے تھے، تبلیغ دین میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، خود ان کے اقوال کی تصدیق کرتے تھے اور اپنے بیٹے علی و جعفر کو ان کی اتباع کا حکم دیا کرتے تھے۔ ان اخبار سے صحیح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب کا سینہ نور ایمان و عقیدت اسلام سے بالکل معمور اور منور تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے مزید دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔